ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 11 سے کہانیاں منتخب کی گئی ہیں۔ آج اعجاز احمد فاروقی کی کہانی جس کا عنوان ہے ایک زبور باطن منتخب کی گئی ہے۔ ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 11 میں اعجاز احمد فاروقی کی جو کہانی ایک زبور باطن کے عنوان سے شائع ہوئی تھی، آج دریافت ڈیجیٹل میں اسے دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ماہنامہ دریافت قمر جمیل صاحب کی زیر ادارت شائع ہوتا رہا ہے۔ آج دریافت کے شمارہ نمبر 11 سے منتخب کہانی ایک زبور باطن سماعت فرمائیے۔ یہ کہانی 3 اقساط پر مشتمل ہے۔ سماعت فرمائیے ایک زبور باطن، اعجاز احمد فاروقی، آواز و پیشکش ظفر جمیل، دریافت ڈیجیٹل پر۔ ایک زبور باطن۔ حنان، کیا یہ کسی ناول کا نام ہے؟ منان، نہیں بھائی نہیں۔ حنان، تو کیا یہ کسی رسالے کا نام ہے؟ منان، نہیں یار نہیں۔ حنان، تو پھر کیا کسی لوک داستان کا عنوان ہے؟ منان، نہیں بابا نہیں۔ حنان، تو پھر یہ کیا ہے؟ کوئی ڈرامہ ہے، کوئی مثنوی ہے، کوئی طویل نظم ہے؟ منان، حنان یہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تم سے کیا پوچھا ہے اور تم معلوم نہیں مجھ سے کیا انٹ شنٹ باتیں پوچھے جا رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ حنان، میں نے شاید تمہاری بات سمجھی نہیں۔ کیا پوچھا تھا تم نے؟ منان، میں نے پوچھا تھا کہ یہ اندر کا آدمی کیا ہوتا ہے؟ حنان، یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں کہ یہ اندر کا آدمی کیا ہوتا ہے۔ منان، مذاق تو نہیں کر رہے ہو یا بات ٹالنے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہو؟ منان، اچھا اگر تمہیں نہیں معلوم تو پھر کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا۔ حنان، کیوں؟ مجھ میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ منان، اگر تمہیں معلوم نہیں تو پھر کسے معلوم ہے؟ حنان، معلوم نہیں۔ منان، تو پھر تمہیں کیا معلوم ہے؟ حنان، معلوم نہیں۔ مجھے تو اتنا معلوم ہے کہ آدمی کے اندر گوشت ہے، خون ہے، دل ہے، مغز ہے، کلیجی ہے، گردے ہیں، ہڈیاں ہیں، پھیپڑے ہیں، آنتیں ہیں، رگیں ہیں، شاید انہی کو اندر کا آدمی کہتے ہیں۔ اور باقی جو کان ہیں، آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، بال ہیں، ناخون ہے، ناک ہے، یہ شاید باہر کا آدمی کہلاتے ہیں۔ منان، حنان کے بچے تیرے مغز میں تو بھوسا بھرا ہوا ہے۔ حنان، چلو شکر ہے کچھ تو بھرا ہوا ہے، خالی تو نہیں ہے۔ یہ سن کر منان ناراض ہو گیا۔ وہ یہ سمجھ نہیں سکا کہ حنان علم غلم باتیں کیوں کر رہا ہے۔ پہلے تو وہ ایسا نہیں تھا اور آج تو وہ مسخرہ بنا ہوا ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسے ضرور کچھ ہو گیا ہے، شاید مجھ سے خفا ہے۔ اگر خفا نہیں ہے تو پھر اس نے میرے سوال نہیں سمجھا ہے، اور یہ بات بھی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے اس نے میری بات ہی نہ سمجھی ہو۔ لگتا ہے کہ وہ مجھے ٹرخا رہا ہے یا بہلا رہا ہے۔ ایسے خیالات اس کے ذہن میں جگنوؤں کی طرح چمک رہے تھے اور بجھ رہے تھے۔ پھر ان چمکتے بجھتے خیالات کے ساتھ منان چائے پینے لگا اور حنان کو اس نے نظر انداز ہی کر دیا۔ دونوں کے درمیان فضا کچھ کشیدہ ہو گئی تھی۔ منان معلوم نہیں کن خیالوں میں گم تھا کہ اسے وہ بس کنڈکٹر یاد آ گیا جس کے ساتھ اس کی تو میں ہو گئی تھی۔ اس روز منان کٹاریاں سے پشاور موڑ جا رہا تھا کہ
کہ کنڈکٹر نے آ کر ٹکٹ کے لیے کہا۔ منان نے اس کو کرایہ دیا تو کنڈکٹر کرایہ لے کر آگے بڑھ گیا، لیکن ٹکٹ نہیں دیا۔ اس پر اسے کچھ الجھن ہوئی، تاہم وہ خاموش رہا۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس کنڈکٹر نے یہی اور بھی کئی ایک مسافروں کے ساتھ کیا ہے کہ کرایہ تو وصول کر لیا ہے لیکن ٹکٹ نہیں دیا ہے۔ تب اس نے جانا کہ کنڈکٹر یہ سب جان بوجھ کر کر رہا ہے اور اس میں بے خیالی یا بے دہانی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ کنڈکٹر کی اس سوچی سمجھی کارروائی سے اس نے اندازہ لگایا کہ اپنے دفتر میں تو جا کر وہ اتنی ہی رقم جمع کرائے گا جو اس نے ٹکٹ دے کر لی ہے، اور اس سے باقی ماندہ رقم وہ اپنی جیب میں ڈال لے گا۔ جہاں وہ ملازم ہے، اسی ادارے کے ساتھ بددیانتی کر رہا ہے، اس کو اس کی یہ حرکت ناگوار لگی۔ پھر کچھ سوچتے سوچتے اس کو خیال آیا کہ اس کنڈکٹر کی بددیانتی میں وہ بھی برابر کا شریک ہے، اور اس جیسے دیگر افراد بھی جرم پناہ اور جرم پرور ہیں۔ اس خیال کے ساتھ اس کے اندر کوئی فروزاں چیز کچھ بجھنے سی لگی اور کوئی اس سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ منان، تم نے کرایہ دیا اور ٹکٹ نہیں لیا، کیوں؟ کنڈکٹر نے دیا جو نہیں، اس نے تو بددیانتی کی ہے اور تم اس پر خاموش ہو۔ ہاں، بات تو کچھ ایسی ہی ہے۔ اس خاموشی سے اس کا حوصلہ بڑھے گا یا نہیں؟ بڑھے گا تو صحیح۔ پھر تم اس کے جرم و گناہ میں شریک ہو یا نہیں؟ ہوں تو صحیح۔ تو پھر جیسے وہ مجرم ہے ویسے ہی تم بھی مجرم ہو۔ ہاں، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس بات کو ایسے ہی رکھنا ہے یا نہیں؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ مطلب یہ کہ تمہیں اس مجرم کے ساتھ خاموشی کے ساتھ مجرم ہی رہنا ہے یا نہیں؟ نہیں، میری تو ایسی کوئی خواہش نہیں۔ اگر یہ بات ہے تو اس کو ثابت کرو۔ اب منان نے محسوس کیا وہ ایک مشکل کام میں پھنس گیا ہے۔ پھر جب کنڈکٹر دوسرے پھیرے میں اس کے قریب آیا تو اس وقت تک منان کچھ بپھر گیا تھا۔ منان: کنڈکٹر صاحب، آپ نے کرایہ تو لے لیا ہے لیکن ٹکٹ نہیں دیا، کیوں؟ کنڈکٹر: ابھی دیتا ہوں سر، کہاں جانا ہے آپ کو؟ منان: پشاور موڑ۔ پھر کنڈکٹر نے منان کو ٹکٹ دیا، اور یہ ٹکٹ دینا ہی یہ غضب ہو گیا۔ بس میں سوار بے شمار مسافروں نے ٹکٹ کا مطالبہ کر دیا اور پوری بس میں ایک ہنگامہ بپا ہو گیا۔ ٹکٹ کے مطالبے کے ساتھ کنڈکٹر کے رویے پر بھی تبصرے ہونے لگے جو اس کے خلاف ہی تھے۔ پل بھر میں بس کی فضا کنڈکٹر کے خلاف منفی رنگ کی ہو گئی۔ اس شاطر کنڈکٹر کو مجبوراً ٹکٹ دینا پڑے۔ پھر جب منان پشاور موڑ پر اترا تو وہ کنڈکٹر اس کے پاس آیا۔ کنڈکٹر: سر جی، آپ نے تو مجھے مروا دیا۔ منان: میں نے تم کو مروایا نہیں بلکہ بچا لیا ہے۔ کنڈکٹر: کیسے بچا لیا ہے اور کس سے بچا لیا ہے؟ منان: ایک تو تمہیں غضب الہی سے بچایا ہے اور اپنے آپ کو بھی غضب الہی سے بچایا ہے، اور دوسرے تم کو تمہارے چیکر سے بچایا ہے۔ اس پر کنڈکٹر خاموش ہو گیا۔ اس واقعے کی یاد نے منان کو ایک آسودگی سے نہال کر دیا۔ ابھی وہ اس آسودگی کے احساس سے خوش ہو رہا تھا کہ ایک واقعے کی یاد اس پر پل پڑی۔ منان کو یاد آیا کہ اسی روز شام کے وقت وہ یوٹیلیٹی اسٹور پر خریداری کے لیے گیا تھا اور گھی، آٹا، چینی، چاول، صابن، لوبیا وغیرہ خریدے۔ ان کا بل 391 روپے بنا۔ اس نے 500 کا نوٹ کاؤنٹر والے کو دیا، اور پھر منان یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کاؤنٹر والے نے غلطی سے 391 روپے لینے کی بجائے
اس کو واپس کر دیے۔ ایک دو پل میں اس کی حیرت خوشی میں تبدیل ہو گئی۔ اب واپس چلتے وقت منان کو احساس ہوا کہ ایک بوجھ سے اس کا جسم ٹیڑھا اور غیر متوازن ہو رہا ہے، اور ایک اور بوجھ سے اس کا ذہن دب رہا ہے۔ پھر اچانک اس کو محسوس ہوا جیسے وہ بس کنڈکٹر کہیں سے آ کر اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف چلنے لگا بلکہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی کرنے لگا، اور اس کا طرز کلام اور انداز کلام طنزیہ تھا۔ کنڈکٹر: سر جی، مفتہ لگ گیا، موجاں ہی موجاں۔ منان: غلطی اس کی ہے، میری نہیں۔ کنڈکٹر: غلطی تو واقعی اس کی ہے، لیکن بددیانتی کس کی ہے؟ منان: بددیانتی؟ کنڈکٹر: اوہ، بددیانتی نہیں بلکہ مثالی دیانتداری۔ منان: اوہ، تم تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہو۔ کنڈکٹر: تب تو جناب مجھے اور آپ اپنے کو غضب الہی سے بچا رہے تھے، اور اب کیا کر رہے ہیں؟ کیا اس پیسے سے غضب الہی ٹھنڈا ہوگا یا بھڑکے گا؟